بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اس امت پر فرض کی گئی، لیکن اللہ پاک نے اس کے لیے مخصوص اموال کو متعین فرمایا۔ ہر چیز پر یا ہر قسم کی چیز پر زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا گیا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جو بڑی قیمتی ہوتی ہیں یا جس کی بڑی قیمت لگ سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 4 مخصوص اموال متعین فرما دیے۔ کسی بھی مسلمان کی ملکیت میں ان 4 اموال میں سے کوئی مال ہو تو انہی اموال پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے۔ اب وہ اموال زکوٰۃ کون سے ہیں؟ وہ 4 اموال زکوٰۃ، ان میں ایک چیز سونا ہے یعنی گولڈ، دوسرا چاندی، تیسرا نقد رقم یا نقد مال، اور چوتھی چیز سامان تجارت ہے۔ تو سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اموال زکوٰۃ کہلاتی ہیں۔ پھر ان 4 میں بھی زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی جب وہ مخصوص شرائط پائی جائے جو شریعت نے طے کر دی ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور کچھ بھی نہیں ہو، یا چاندی ہو، یا کسی کے پاس 1000-2000 روپے پڑے ہوئے ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں۔ بلکہ ان 4 اموال پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی جب ان میں سے ہر ایک کے لیے شریعت نے مخصوص شرائط طے کر دی کہ سونا اگر ہے تو کتنی مقدار میں ہو، چاندی ہے تو کتنی مقدار میں ہو، نقد رقم کتنی مقدار میں ہو، اور سامان تجارت کتنی مقدار میں ہو، پھر یہ کہ ان پہ کتنا عرصہ گزر چکا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں دوستو بزرگوں پیش نظر ہے۔ تو 4 اموال زکوٰۃ ان کو ذہن میں رکھیں، سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت۔ اور پھر ان 4 پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جو مخصوص شرائط ہیں وہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔